السلام علیکم. پروگرام ٹاک شاک کے ساتھ میں ہوں آصف بشیر چودھری اور آج میرے ساتھ ہیں پاکستان کے سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے استاد جناب مظہر عباس صاحب. آج انتہائی اہم موضوع وہی 27ویں آئینی ترمیم جس کے اوپر کل سے بہت لیدے ہو رہی ہے. آج ان سائڈ اس کے اندر جو معلومات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. انتہائی اہم تجاویز، انتہائی اہم ترامیم مجوزہ جن سے پاکستان کے مستقبل پر بڑے اہم اثرات جن کے مرتب ہوں گے ان کے اوپر انسائٹ دیں گے. اور آج ہم بنیادی طور پہ بات کریں گے کہ کیا اپوزیشن جماعتیں اس پوزیشن میں ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کا راستہ روک سکیں. تو آئیے مظہر عباس صاحب سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مظہر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے. آج آپ کے جوڑی دار نہیں ہیں. آج اعزاز نہیں ہے. بالکل ویلکم ٹو اسلام آباد سر. آپ آئے ہوئے تھے, آپ کی آمد کا ہم نے فائدہ اٹھایا. تو سر پاکستان میں کل بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کے ٹویٹ نے جو ہے ایک نئی ڈیبیٹ کو جنریٹ کیا. وہ پبلک کے اندر لے آئے ہیں ان سارے معاملات کو جو اس سے پہلے بند کمروں میں ہو رہے تھے. ذرائع سے خبریں چند ماہ سے آ رہی تھیں. ٹاک شاک میں ہم نے بھی یہ خبر بریک کی تھی. پھر اس سیل کا بھی ذکر کیا تھا لا منسٹری کے جو خفیہ طور کے اوپر ویٹنگ کر رہا تھا. تو اب جب کہ باتیں پبلک ہوئی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ترامیم کے آنے والے جو پاکستان کے مستقبل کے اوپر کیا کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیا پارلیمان، سیاسی قوتیں یہ کچھ گین کریں گی یا لوز کریں گی؟ اور نظام انصاف کے حوالے سے جو ترامیم ہیں ان کے کیا اثرات ہوں گے؟ شکریہ آصف. دیکھیے یہ اس کو ہم صرف یہ 26ویں یا 27ویں آئینی ترمیم کے طور پہ نہیں دیکھیں ہیں. اس کو ہم دیکھیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ کمزور کیا جا رہا ہے. پاکستان میں عدلیہ کو آزاد کیا جا رہا ہے، خود مختار کیا جا رہا ہے یا پابند کیا جا رہا ہے. اس کو ہم دیکھیں کہ جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ خود ذرا جائزہ لے لیں جو 2006 میں انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا. اس میثاق جمہوریت میں کیا کیا چیزیں لکھی تھیں؟ اس میں عدلیہ کی خود مختاری لکھی تھی. اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ کسی بھی ملٹری ڈکٹیٹر سے بات نہیں کی جائے گی، اور کی جائے گی تو مشترکہ طور پہ اعتماد اقتصادی کے ساتھ کی جائے گی. اس میں بات کی گئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی پالیٹکس سے دور رکھا جائے گا. یہ ساری باتیں میاں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے دونوں کے دستخط اس پہ موجود ہیں. اور اس میں صرف اس کو دستخط سے پہلے دونوں نے یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اب آپ اس کے بعد کا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی. پھر 2008 سے آج تک ہم دیکھیں تو آپ کو ایک الیکشنز تو ہوتے ہیں ہر 5 سال بعد، ایک کنٹینیوٹی الیکشنز کی ہمیں نظر آتی ہے. لیکن جو چیزیں کی جا رہی ہیں اس میں عدلیہ کو تو یہ تھا کہ عدلیہ اور عدلیہ کو ایگزیکٹو سے الگ کیا جائے گا. یہاں تو ہم عدلیہ کو ایگزیکٹو کے کنٹرول میں جاتا دیکھ رہے ہیں. یہاں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سیاسی مداخلت کو، جس کو کہا گیا تھا کہ سیاسی مداخلت سے دور کیا جائے گا، وہ سیاسی مداخلت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اب آپ جب یہ سوال کریں گے کہ کیا سیاسی جماعتیں 27ویں ترمیم کا راستہ روک رہی ہیں، 27ویں ترمیم تو وہ خود کر رہی ہیں. اب اس پہ بلاول بھٹو نے جو ایک پوزیشن لی ہے، اب یہ کس حد تک پیپلز پارٹی اس پوزیشن پہ فرملی سٹینڈ کرتی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی سندھ میں سالہ سال سے برسر اقتدار ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ سندھ کے اندر جو ہے ایک بے چینی پائی جاتی ہے. صرف اسی سے نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ واٹر کینال کے ایشوز کے اوپر پیپلز پارٹی کو پھر پیچھے ہٹنا پڑا. تو آج بلاول بھٹو نے جو کل ٹویٹ کیا ہے اس سے واضح طور پہ نظر آتا ہے اب کس حد تک وہ اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی طور پہ 18ویں ترمیم کی ان چیزوں کو واپس کرنے پر تیار نہیں ہوگی جو آلریڈی پروونسز کے پاس چلے گئے ہیں سبجیکٹس کو. کیونکہ اگر اس نے وہاں کمپرومائز کیا تو اس کو سندھ میں ایک بڑی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، صرف سندھ میں ہی نہیں اور جگہوں پہ بھی. بالکل اسی طرح کچھ اور چیزیں جو جیسے جوڈیشری کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہو رہی تھی، اتنا زیادہ عدلیہ کو وہ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ہماری بدقسمتی یہی رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کا انفارچونیٹلی ٹریک ریکارڈ ہم دیکھیں تو 98 والا بھی دیکھ لیں ہم، یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کل یہ ہمیشہ اقتدار میں نہیں رہیں گے.
کل جب اپوزیشن میں آئیں گے تو یہ جو حشر وہ عدلیہ کا کر رہے ہیں یہ کل ان کے گلے پڑے گا. یہ اس چیز کا احساس ہوتا تو شاید پیکا جو ہے وہ 2016 میں ہی اس کے خلاف یہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جب بھی جن کی پی ٹی آئی کی حکومت آئی اس نے بھی پیکا کو اور زیادہ سخت کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے تو بالکل ہی اس کو. تو اسی طرح یہ 26ویں اور آئینی ترمیم پہ یعنی جو اس وقت جوڈیشری میں ہو رہا ہے یا جو جوڈیشری کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس سے آپ کسی بھی طریقے سے جمہوریت کو مضبوط نہیں کر سکتے. جو میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے کبھی بھی جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. تو آج جو بڑا سوال اٹھ گیا ہے وہ یہ کہ جمہوریت جو بھی سو کالڈ ڈیموکریسی رہ گئی ہے وہ کس حد تک کمپرومائز ہوتی نظر آ رہی ہے اس کو. اب اس میں ہم میں بھی اس وقت یہیں تھا جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی. 18ویں ترمیم اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہے وہ اس سے یہ اتنی ترامیم سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز ترمیم کرتے وقت اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ 2010 سے لے کے اب تک 18ویں ترمیم 19ویں 20ویں 21 22 23 24 25 26 اب 27 یعنی 10 ترامیم پچھلے 10-15 سالوں میں آئین کے اندر. مطلب آپ نے آئین کو پھر آئین ہی ختم کر دیں ایک نیا آئین. اچھا سر اور یہ ایک دوسرے کے نا 180 ڈگری الٹ بھی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ اسی ترمیم میں کچھ امینڈمنٹ چھوٹی موٹی کچھ اس میں مزید بہتری. ایک پہلے شمال کو تھی ایک ترمیم اب جنوب کو جا رہی ہے مطلب ٹوٹل الٹ. اور اس میں جو دیکھیں ترمیم آئین میں کوئی ترمیم کی جاتی ہے تو اس میں بڑا وقت لگتا ہے. آپ میں نے 18ویں ترمیم کی اسی لیے مثال اس پہ بڑا ڈیبیٹ ہوئی کہ 9-10 مہینے جانے کے بعد ایک 18ویں ترمیم ہوئی سر. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایون 1973 کے کانسٹیٹیوشن سے زیادہ اس پر مائنڈ اپلائی کیا گیا اس لیے کہ اس میں پبلک کو انوالو کیا گیا. اشتہارات دیے گئے کہ بھائی آپ کوئی اپنا انپٹ رائے دینا چاہتے ہیں شہری تو دیں. پھر اس میں سیکریسی رکھی گئی. جی تو 10 مہینے کے بعد ایک ترمیم بنتی ہے. جی اچھا سر میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا. 125 کے قریب اس کے اجلاس ہوئے ہیں بند کمرے کے. 6 اور 8 گھنٹے ہم اس کے باہر بیٹھے ویٹ کرتے تھے. رضا ربانی صاحب ایک مختصر بریف بتاتے تھے کہ آئین کی ان شقوں کا آج ہم نے جائزہ لیا ہے, آئندہ اجلاس فلاں دن ہوگا اس میں ان شقوں کا جائزہ لیں گے. تو اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا جاتا تھا. اور اندر ایک بہت بڑا یہ ایک عمرانی معاہدہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں تمام لوگوں نے اس ڈاکومنٹ کو اختلافی نوٹ بہت ساری چیزوں پہ دینے کے باوجود بائی اینڈ لارج اس ڈاکومنٹ کو سائن کیا. تو 1973 کے آئین کی طرح جتنی ایک پوری مشق ہم نے کر کے ایک ترمیم لائی تھی. دیکھیں نا 73 کا جب کانسٹیٹیوشن بنا تھا تو اس سے پہلے جو کرائسس آیا تھا 71 سے 73 تک. 71 میں ذوالفقار علی بھٹو سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اس لیے بنے کہ کوئی آئین نہیں تھا. لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت تو 1970 کے الیکشن ہوئے تھے کیونکہ ایوب خان نے اپنے ہی آئین کی وائلیشن کرتے ہوئے اقتدار اسپیکر کو نہیں دیا بلکہ جنرل یحییٰ خان کو دے دیا. پھر جب لیکن کریڈٹ یہ ہے بھٹو کا کہ اس نے 71 میں 1 جنوری کو اقتدار سنبھالا پریزیڈنٹ اور سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. ود ان فیو منتھس 1972 میں ہی عبوری آئین بنا اور 1 سال کے اندر مکمل آئین بن گیا اس میں. اچھا سر یہ جو 18ویں آئینی ترمیم کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک دلچسپ بات ہوئی تھی مجھے یاد آ رہی ہے. آج جو ترامیم لائی جا رہی ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اور سے آ رہی ہیں اور سیاستدان اور پارلیمان تو ربر سٹیمپ ہیں اور ان کو صرف کہا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے سر کہ جب یہ ساری ڈیلیبریشنز ہو رہی تھیں تو اسحاق ڈار بھی ممبر تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے. تو انہوں نے وہاں ایک تجویز پیش کی کہ یار ہم یہ پورا آلموسٹ آئین جو ہے اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں, اس میں بڑی بنیادی نوعیت کی ترامیم ہو رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر تو پنڈی بھی سٹیک ہولڈر ہے تو کیوں نہ یہ پنڈی کی بھی اس میں انپٹ لے لی جائے. بعد میں جو اس کو وہ بالکل ہی آؤٹ رائٹلی کو اس پہ اعتراض کر دیں. تو اس بات پہ سر سب نے اتفاق کیا. رضا ربانی صاحب جو اس کو لیڈ کر رہے تھے سب کی رائے لینے کے بعد تھرو وزارت دفاع اس کو پنڈی کو بھی بھیجا گیا کہ آپ اس کو دیکھ لیں اور اس میں کوئی چیز اگر آپ بھی سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کریں. تو انٹرسٹنگلی ان کی طرف سے کوئی قابل ذکر چیزیں نہیں آئی تھیں. صرف جو اعلیٰ ایجوکیشن تھی جو میڈیکل اور انجینئرنگ اور اس کے حوالے سے اسم ظفر صاحب نے ان کے بہاف پہ کہا تھا کہ یہ فیڈرل کے پاس ہی رہنے دیں, صوبوں کو یہ نہ دیں کیونکہ ایجوکیشن ڈیوالو ہو گئی تھی.
اور دوسری کوئی ایک چھوٹی موٹی اور چیز تھی، اس دو کے علاوہ کوئی قابل، اور کہا گیا تھا کہ بڑا صحیح ہے، بڑا اچھا ہے اس میں صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، این ایف سی کے حوالے سے جس کا بڑا ایشو ہے، یا منرلز کے حوالے سے اس وقت کوئی اعتراض اس کا جو ہے وہ نہیں دیکھیں آیا؟ جو پروونشل گورنمنٹس کی ناکامیاں ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، وہ یہ کہ 18ویں ترمیم میں مرکز سے صوبے اور صوبے سے مقامی ہیں، تو یہ بات صوبوں پہ آ کے اٹک گئی۔ نیچے ریوالو نہیں، اگر آپ جمہوریت مضبوط ہوتی ہی اس وقت ہے جب مقامی حکومتیں مضبوط ہوں۔ آپ چلے جائیں دنیا بھر میں، چلے جائیں، آج آپ دیکھ لیں نا، نیو یارک میں ایسا لگ رہا ہے جیسے صدر کا الیکشن ہو رہا ہے، وہ میئر کا الیکشن رہا ہے۔ ہو میئر کا الیکشن ہے، استنبول کا میئر کا الیکشن بہت بڑا ہوتا سوچیں نا، تو ہے، لندن کا میئر کا الیکشن، اس لیے کہ وہاں کا جو ووٹر ہے یا برطانیہ کا جو ووٹر ہے، اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری نالی کس نے بنوانی ہے، اور اس کو فکر کونسلر کے الیکشن سے ہوتی ہے، اس کو ویسٹ منسٹر کی پرواہ نہیں ہے کہ ویسٹ منسٹر میں کون آ پالیسی رہا ڈیسیژن کرے ہے، گی، اسے یہ پرواہ، تو اس سے ڈیموکریسی مضبوط ہوتی ہے، حصے دار ہوتا ہے عام آدمی اس اس میں آپ نے 18ویں ترمیم کا صرف وہ پورشن مانا جو پروونشل گورنمنٹس، جو پروونشل سبجیکٹس آ گئے وفاق کے، اچھا وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، لیبر ہو، انفارمیشن ہو، یہ بات بھی پروونشل گورنمنٹ سے ضرور پوچھنی چاہیے کہ بھائی آپ نے ان شعبوں میں کیا ترقی کی ہے، ان شعبوں میں مقامی اس میں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ سبجیکٹ واپس وفاق کے، کیونکہ وفاق اگر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوتا تو صوبائی خود مختاری کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ سوال تو اسی وقت اٹھتا نا، پہلے مشرقی پاکستان نے اٹھایا یہ سوال، 16 پوائنٹ سے شروع ہوئے اور 6 پوائنٹ پر آئے، پھر اب دوسرے صوبوں نے بھی اس چیز کو اٹھایا، تو چونکہ ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں، اس وجہ سے یہ چیزیں، تو آپ رول بیک نہیں کرتے۔ ہاں مظاہر لگتا ہے جو آف دا ریکارڈ گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ جی شاید ایجوکیشن میں انہیں فکر یہ ہے کہ سلیبس جو ہے کس طرح کا لکھا جا رہا ہے، تو ہم نے تو اپنی تاریخ ہی غلط لکھی ہے، اور یہ تاریخ صوبوں نے نہیں لکھی ہے، جو وفاق نے، ریاست نے آپ کی جو تاریخ لکھی ہے، وہ تاریخ اس سے بہت مختلف ہے جو پاکستان کی اصل تاریخ ہے جو ایکچوئل اس میں۔ تو اب اگر آپ یہ لکھیں گے سلیبس میں کہ جی آمریت کے فوائد بھی ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے بہت سے صوبے یہ بھی لکھیں گے کہ نہیں، جمہوری تحریکوں کے بھی فوائد ہوتے ہیں، جمہوریت کے بھی فوائد ہوتے ہیں، اس سے فکر نہیں کرنی چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے اس میں، لیکن یہ پروونشل جو گورنمنٹس ہیں ان سے بھی یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ اب جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا، سندھ میں آج تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کا کیوں نہیں ہے؟ جو پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے اور یہ کریڈٹ لیتی ہے، اور رائٹلی سو، کہ جی ہم نے 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل اوور آل آئین کے چیمپئن کیا، وہ ہیں، کیا، 18ویں ترمیم ہو، جب 73 کا آئین مرکز ہو، میں لیڈر آف دی اپوزیشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہو سے آتا سکتا ہے، ہے، تو سندھ میں کیوں نہیں ہو سکتا، یا پنجاب میں اور صوبوں میں بھی ہونا چاہیے، صوبوں میں جگہوں پہ ہے بھی، محمود رشید صاحب رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی، اور آپ گورنمنٹس کو فائدہ، اسی طرح مقامی حکومتیں جب آپ مضبوط کریں گے تو اس کا فائدہ صوبائی حکومتوں کو ہوگا، کیونکہ پھر ان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، پھر وہ آپ لوگ میئر سے پوچھیں گے، لوکل کاؤنسلر سے پوچھیں گے، وہ کوئی صوبائی حکومت سے، آج گٹر کا جواب بھی آپ کو دینا پڑتا ہے، سڑک کا جواب بھی آپ کو دینا پڑتا ہے، آپ کو ای چالان کا جواب بھی آپ کو دینا پڑتا ہے، اسی طرح آپ پنجاب میں لے لیں، یہ تو وہ سوالات کے وہ جوابات جو مقامی حکومتیں دے سکتی ہیں، جو میئر دے سکتا ہے، آپ اگر ان کو مضبوط کریں گے تو آپ کا کام صرف لیجسلیشن ہوگا، ایک بہتر قانون سازی ہوگا۔ اچھا سر، آج کے اس موضوع پہ ایک بڑی اہم بات، قبل اس سے کہ ہم حکمران اتحاد کی اوپر بات کریں کہ کیا وہ سی او ڈی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس کے تحت ملک چلا رہے ہیں اور کیا وہ ان ترامیم سے خوش ہیں یا نہیں، ہم ذرا اپوزیشن کی 3 جماعتوں کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا وہ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے پارلیمنٹ میں یا باہر کوئی ایسی مزاحمت دے سکتی ہیں جس سے حکمران یا جو طاقتیں بھی اس ترمیم کو لانا چاہ رہی ہیں وہ اس میں کچھ کمی بیشی پہ راضی ہوں؟ سب سے پہلے پی ٹی آئی، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان، اور اس کے بعد جے آئی کی اگر ہم بات کریں
تو پی ٹی آئی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں سر؟ پی ٹی آئی نے تو اس ترمیم کو مسترد کر دیا ہے، اس کے خلاف پارلیمان میں احتجاج کی بات کر دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کا احتجاج اور ان کی جو مزاحمت ہے وہ کس حد تک کارگر ہوگی؟ دیکھیں جو کوششیں بھی شاید کسی حد تک ہوں اور ہونی چاہیے، جب تک ایک وسیع تر اپوزیشن کا اتحاد نہیں بنے گا، اور اس کو لیڈ کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو. ایون پی ٹی آئی کو ان جماعتوں سے بھی بات کرنی چاہیے جو کہیں نہ کہیں اتحاد کا، اب جیسے اسد قیصر صاحب کا یہ آیا کہ اگر 27ویں ترمیم کے مسئلے پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بات کرے گی تو ہم پیپلز پارٹی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. ہم ان اور جماعتوں، تو جماعت اسلامی ہے، جے یو آئی ہے، کئی ایسی جماعتیں ہیں جو اپوزیشن کی جو اس وقت اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے. اچھا سر، پی ٹی آئی کا ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ تو اب عدالتوں میں ہیں، نااہل ہو چکے ہیں. پھر ان کے اوپر ایک بہت بڑا سٹگما تھا کہ وہ جب ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے، انسانی حقوق کی بات کرتے تھے، تو کہا جاتا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ آپ کے دادا ابا نے یہ سارے کام پاکستان میں انٹروڈیوس کیے تھے، تو وہاں وہ خاموش ہو جاتے تھے. اسی طرح بیرسٹر گوہر جو ابھی چیئرمین ہے پارٹی کے، وہ پہلی دفعہ ایم این اے بنے، اسمبلی کے بزنسز ابھی، یعنی کہ اپوزیشن لیڈر کو اور پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی کو. دیکھیں یہ جو تنقید ہوتی ہے نا، یہ ایک مرتبہ جب میری کتاب کی کراچی میں رونمائی تھی تو اس میں میر زبیر بھی آئے تھے، تو ان کو بھی یہی جنرل عمر کے حوالے سے، تو میرا وہ یہ تھا کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ جیسے جنرل ضیاء الحق ہیں، تو ان کے جو صاحبزادے ہیں اعجاز الحق، وہ جنرل ضیاء الحق کے مشن کو درست سمجھتے ہیں نا، انہوں نے پارٹی کا نام بھی اسی حوالے سے ضیاء شہید رکھا ہے، تو وہاں تو یہ تنقید بنتی ہے. لیکن اگر فرض کریں زبیر ہیں یا اسد عمر ہیں، تو وہ کیا اپنے والد کے اس پولیٹیکل رول کا دفاع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ اگر لیکن نہیں سر کرتے ہیں اگر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے غلط کیا، پھر تو وہ بڑے لیڈر ہیں. وہی میں لیکن اگر وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے بھی ٹھیک کیا ہے، میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں، تو پھر یہ اسد عمر کا یہی جو موقف تو ہوتا پھر تھا. تنقید بنتی ہے. تو اب میں ایک جنرل پرنسپل بتا رہا ہوں، پھر اب تنقید ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ کیا اس کو کنڈیم کریں گے؟ آپ آج جو انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، ریاستی جبر کی بات کر رہے ہیں، اس کی ابتدا تو آپ کے دادا نے کی اگر تھی. عمر ایوب صاحب ایوب خان کے دور کا دفاع کریں گے اور ان کے اس کا، تو پھر عمر ایوب سے یہ سوال بنتا ہے. اچھا، بیرسٹر گور جو ہے نا سر، وہ پہلی دفعہ ایم این اے بنے، پارلیمان کے رموز کو ابھی اس طرح نہیں سمجھتے، برائٹ آدمی ہیں، قانون کی بڑی اچھی بات کرتے ہیں، بڑے اچھے حوالے دیتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی نے اچھا یہ کیا، جیسے 2014 میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی جب انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا، بعد میں پھر واپس گئے وہ اسمبلی اس میں، تو یہ انہوں نے اس مرتبہ یہ اچھا کیا کہ انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیے. لیکن سر اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے جو استعفے دیے وہ بھی میں اس اپنا لیے کہہ رہا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. یہ آپ کے پاس ایک اپارچونیٹیز ہوتی ہیں. دیکھیں پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا ویٹیج اس سے بڑھتا ہے کہ وہ وہاں بھی پروٹیسٹ کرتی ہے اور پارلیمنٹ سے باہر بھی کرتی ہے. گورنمنٹ کی یہ پوزیشن نہیں رہتی، تو اپوزیشن کو جو اپارچونیٹیز ہیں پروٹیسٹ کی وہ اڈاپٹ، خاص طور پہ ایک ایسے ماحول میں جیسے پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے کہ آپ کے فرض کریں ایم این ایز ایم پی ایز پکڑے جاتے ہیں. میں جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، وہ بڑی خبر بنے گی، یا آپ اسمبلی کا حصہ نہیں ہیں اور پکڑے جاتے ہیں ایک عام آدمی کی حیثیت سے. تو اس لیے پی ٹی آئی کے پاس ایک اپارچونیٹی جو انہوں نے پچھلے 2-2.5 سال میں جو ان کی موومنٹ کی میں سمجھتا ہوں کمزوریاں ہیں، وہ اس موومنٹ کو اگر ایک وسیع تر اتحاد بناتے اور بنا کر چلتے، جس میں جماعت اسلامی بھی حصہ ہوتی، جے یو آئی بھی حصہ ہوتی، اے این پی بھی شاید اس کا حصہ بن جاتی اس میں بھی ہوتی. اور جب گورنمنٹ میں جیسے کریکس ہوتے ہیں، جب پڑھتے ہیں گورنمنٹ کولیشن میں، تو آپ ہمیشہ اپروچ کرتے ہیں کیونکہ آپ اس گورنمنٹ کو آپ کمزور کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ اس کو. اچھا سر، میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں جب پارلیمنٹ کی گیلری سے بیٹھ کے پریس گیلری سے نیچے دیکھتا ہوں تو پی ٹی آئی میں مجھے اس وقت کوئی ایسی بڑی شخصیت نظر نہیں آ رہی پارلیمنٹ کے اندر موجود. جیلوں میں ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، چودھری پرویز الہی اگر ایم این اے ہوں بڑے اچھے ان کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں. پرانے ان دونوں کے ڈیپ روٹڈ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق بھی رہے ہیں، معاملہ فہم بھی ہیں، پرانے پارلیمنٹیرین بھی ہیں. لیکن فی زمانہ میں بات کرتا ہوں، میں جب اوپر سے گیلری سے دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی ایسی بڑی شخصیت نظر نہیں آتی جو اپوزیشن اتحاد کو لیڈ کرے، جس کے نیچے مولانا ہوں، جس کے نیچے محمود خان اچکزئی ہوں، اور وہ کوئی. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اس اپوزیشن اتحاد کو لیڈ پی ٹی آئی کرے،
تو اس میں ڈو یو تھنک کہ کوئی رزلٹ کے لیے پی ٹی آئی لیڈ جیسے اب انہوں نے بہتر فیصلہ کیا نا کہ اچکزئی صاحب کو وہ بنایا. تو سر اچکزئی صاحب ہو گئے یا ایون مولانا فضل الرحمان ہو گئے، یہ لوگ تو ایجیٹیشن کی طاقت بھی رکھتے ہیں. اب اگر آپ اچکزئی صاحب کو یہ دیکھیے چیز یہ ہوتی ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ عمران خان صاحب نے جن لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے، فرض کریں کسی کو چیئرمین اپوائنٹ کیا ہے، سیکرٹری جنرل اپوائنٹ کیا ہے، یا جیسے اب انہوں نے چیف منسٹر اپوائنٹ کیا، تو پھر اسے امپاور بھی کریں ٹو ٹیک ڈیسیجنز. زیادہ میکسیمم کیا ہو، دیکھیے کوئی میجر آپ پالیسی شفٹ نہیں کے علاوہ وہ اگر ڈیسیجن لیتے ہیں، اچکزئی صاحب کو فرض کریں اچکزئی صاحب کو یہ اختیار ہو کہ وہ چاہیں تو کسی جماعت سے بھی بات کر سکتے ہیں اتحاد کے لیے، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی فار دیٹ میٹر. اس کرائسس میں اگر فرض کریں اچکزئی صاحب کل پرسوں ادھر پہنچ جائیں بلاول آؤ، وہ تو میاں صاحب سے بھی بات کرنے کی پوزیشن میں ہے. پوزیشن میں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض سچویشنز میں جہاں ایک جماعت کو یہ لگتا ہے کہ ان کے لیے تمام راستے بند ہیں، جہاں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے لیے بالکل بھی کوئی وہ نہیں، اسپیس نہیں کھل رہی، وہاں اسپیس بنائی جاتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر متحدہ پوزیشن ہو جس میں پی ٹی آئی، محمود خان اچکزئی، مولانا تینوں اسٹیئرنگ پہ ہوں، جیسے کوئی ایک چیئرمین ہو، ایک صدر ہو، ایک سیکٹری ہو، اور اس میں صرف ون پوائنٹ ایجنٹ نہیں، اس میں آپ منیمم پوائنٹس پہ اتحاد کرتے ہیں. اتحاد ہوتا ہے منیمم پوائنٹس پہ، مطلب آئین کی بحالی، جمہوریت کی بحالی، پارلیمنٹ کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی، اس پہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی پہ سارے آپ زیادہ بناتے تھے. جو مہنگائی ہے اور ایشوز ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، میڈیا فریڈم کے ایشوز ہیں، آپ اٹھا لیں ایم آر ڈی کی موومنٹ اٹھا لیں، اس سے پہلے آپ پی این اے کی موومنٹ اٹھا لیں، اس سے پہلے ایوب خان کے خلاف کی تحریک اٹھا لیں. اس میں جو لوگوں کے بنیادی ایشوز ہیں وہ آپ کے چارٹر کا حصہ ہوتے ہیں. اس میں تحریکوں میں آپ جو اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کو جو ہے اس وقت اگر پی ٹی آئی موو کرتی ہے یا اچکزئی صاحب موو کرتے ہیں، اور مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اچکزئی صاحب کو اب تک لیڈر آف دی اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا. الیکشن کمیشن کی خود مختاری جو ہے، اب جتنی جلدی آپ لیڈر آف دی اپوزیشن وہ ہوگا، پھر ظاہر ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کر وہ کرتے ہیں کنسلٹیشن سے چیئرمین الیکشن کمیشن. تو تحریک کا مومنٹم بنانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دن دھرنے کی کال دی اور دھرنے کے اگلے دن سب چیزیں وائنڈ اپ ہو گئی. اچھا سر، اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی صرف ایک یہ کام کرے کہ وہ متحدہ اپوزیشن کے راستے پہ چلے تو وہ رزلٹ لا سکتی ہے اور اس ترمیم کے لیے اور آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک رکاوٹ کر سکتی ہے. اچھا سر، ایک بات بڑے وثوق سے اسلام آباد کی انٹیلیجنسیا کرتی ہے کہ حکمران اتحاد بھلے بہت سارا مجبور ہے، جیسے جو ڈی ایچ اے ویلی کے پیسے تھے وہ گلیکسی کمپنی کے اکاؤنٹ میں جاتے تھے، اور اس کے جو سربراہ تھے، بورڈ کے چیئرمین تھے، وہ مسٹر ڈنشا تھے، جن کی باہر روانگی کے لیے پریزیڈنسی سے زرداری صاحب نے براہ راست مداخلت کی. اسی طرح اسلام الدین شیخ صاحب ابھی باہر گئے تو ان کے لیے جو چینل استعمال ہوئے پیپلز پارٹی کے، وہ بھی سب کے سامنے اس پہ بھی کافی لیدے ہوئی ہے، اور اس میں ایک شوکاز نوٹس بھی ہو گیا کسی افسر کو، پھر انہیں واپس بھی بلا لیا گیا. تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے پیپلز پارٹی ہمیں اپیرنٹلی نہیں لگتی کہ ان کے پاس اتنے کارڈز ہیں کہ وہ نیب کے مقدمات کے ہوتے ہوئے اور اس طرح کی چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی اس ترمیم کے سامنے آ جائیں. اسی طرح اسلام آباد کی انٹیلیجنسیا یہ بھی سمجھتی ہے کہ پچھلی مرتبہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں نکال لی گئی تھیں وہ انفیکٹ حکمران اتحاد نہیں چاہتا تھا، اور انہوں نے مولانا کو اس میں حائل کیا اور پھر ان کو آگے رکھ کر اس چیزوں کو پورا نہیں ہونے دیا گیا. خود بلاول صاحب کی ٹویٹ یہ بتا رہی ہے کہ وہ اس معاملے کو پبلک میں لے کے آنا چاہتے ہیں. جو 18ویں آئینی ترمیم کا تاج ان کے سر پہ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان ترامیم کے ذریعے وہ اتر جائے. اسی طرح کل رانا ثناء اللہ جو ہیں انہوں نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہا جی کہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، سیاستدانوں سے ڈیبیٹ کریں گے، صحافیوں میں ڈیبیٹ کریں گے، انسانی حقوق کے لوگوں سے ڈیبیٹ کریں گے. تو ایک تاثر یہ بھی ملا ہے کہ اگر سارے اسٹیک ہولڈر سے بات ہوگی تو پھر تو اس کی بڑی ایک بہتر شکل نکل آئے گی اور حکومت. تو ڈو یو تھنک کہ حکمران اتحاد بھی کہیں نہ کہیں یہ چاہتا ہے کہ پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب، میں تو میرا سمپل سا جو مسلم لیگ نون بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی، چارٹر آف ڈیموکریسی کہاں گیا؟ پہلی چیز تو یہ دونوں یہ جواب دیں. کیا میثاق جمہوریت اگر اس کو آپ نے واقعی ایک کاغذی وہ سمجھ لیا ہے تو الگ بات ہے،
کیا کیا چیزیں آپ نے ایگری کی تھیں اور آج آپ کو ایک موقع ہے وہ اس چیز پر کیوں نہیں کرتے؟ یا دونوں کو 2008 میں بھی 2013 میں بھی موقع ملا. دوسری بات یہ کہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے تمام تر کمپرومائز سچویشن کے باوجود پیپلز پارٹی، جو بلاول بھٹو نے اپنی ٹویٹ میں باتیں کی ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے کم سے کم این ایف سی اور جو وزارتیں واپس وفاق کو دینے والی باتیں ہیں، اس پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی ایگری کرے گی، کیونکہ پھر صرف پیپلز پارٹی کے اس کا مسئلہ نہیں، پیپلز پارٹی کے سروائیول کا مسئلہ بن جائے گا پھر اس میں. لیکن اب اس کا پورا ایک ڈرافٹ سامنے آئے تو زیادہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے تو یہ بات، جب رانا ثناء اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ ڈیبیٹ، سوال یہ کہ یہ انیشیٹ کس نے کیا ہے؟ کسی نے تو کہیں بیٹھ کے تو بنایا ہوگا نا یہ. تو اس سے پہلے ہوتی ہے نا بات. لیکن سر کہا جاتا ہے کہ یہ تو بنانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ قانون سے پہلے ڈیبیٹ ہوتی ہے اور پھر اس ڈیبیٹ کی روشنی میں مجوزہ قانون سامنے آتے تو ہیں، انیشیٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلی چیز یہ کہ رانا صاحب یا کوئی بھی وفاقی وزیر جو ہے، جو بھی اس مسئلے پر بات کر رہے ہیں، یہ تو بتائیں کہ ان کا ذاتی خیال کیا ہے یا ان کی پارٹی کا موقف کیا ہے کہ کیا 18ویں ترمیم میں کچھ شعبے ایسے ہیں کہ جن کو واپس وفاق کو دینا چاہیے؟ ہاں یا نہیں میں جواب دے دیں. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے جو چیز سامنے آئی ہے، تو پہلے تو جو گورنمنٹ ہے، یہ تو اتحادی ہے نا، جو گورنمنٹ ہے وہ یہ بتائے کہ وہ کیا چاہ رہی ہے. ڈیبیٹ چھوڑ دیں، وہ خود کیوں چاہ رہے ہیں 27ویں ترمیم، کیوں آئے 27ویں ترمیم؟ ایسی کیا چیزیں ہیں جو آئین میں رہ گئی ہیں جو آپ کو انکلوڈ کرنی ہیں؟ کون سا آپ نے لوگ عام آدمی کے لیے انصاف کے جو چھوٹی عدالتیں ہیں، پہلے تو ادھر جا کے ٹھیک کریں نا. آپ آئینی عدالت پہ چلے گئے اس ملک. اب ایک جسٹس میجسٹریٹی نظام آپ بحال کرنے جا رہے جسٹس ہیں. کھوسا سے لاکھ آپ اختلاف کریں، لیکن ماڈل کورٹس کا کانسیپٹ آیا تھا نا. آج بھی آپ ماڈل کورٹس کے اگر وہ آپ دیکھیں تو اتنا برا نہیں اگر آپ اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں. چھوٹی عدالتوں کے سویلین کورٹس میں لاکھوں مقدمات چلے گئے ہیں واپس. ذرا جا کے حال تو دیکھیں. آپ جوڈیشل میجسٹریٹ آپ پرانا جو ہے وہ برطانوی سامراج کا دور واپس لانا چاہ رہے ہیں. ڈپٹی کمشنرز اور میجسٹریٹس والا دور لے کر آنا چاہ رہے ہیں. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ اچھا سر، یہ کہا جاتا ہے کہ حکمران اتحاد کہنے کے تو دو تھے، ایک اکثریت کا حامل ہے، لیکن اگر اس میں سے طاقتور لوگوں کی جماعتوں کو نکال دیا جائے، جس میں باپ پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، کچھ اور تھڑے ہیں، تو شاید یہ اپنی سادہ اکثریت بھی کھو دیں، یہ اپنا اس میں نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو ایک طرف تو حکمران اتحاد بڑا طاقتور نظر آتا ہے کہ آئین میں ترمیمیں لا رہا ہے، مطلب بار بار، اور ابھی 28ویں آئینی ترمیم کی بات ابھی سے شروع ہو گئی ہے، جس میں صدر کو بہت سارے اختیارات دیے جائیں گے کسی آنے والے صدر، ممکنہ صدر کے لیے. تو دیکھیے آصف، یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا اس پورے اس کا، یہ تھا جب 58(2)B ختم کیا گیا. کیونکہ 58(2)B جو جنرل ضیاء الحق لے کر آئے تھے، کیونکہ انہیں ساری زندگی صدر رہنا تھا، وہ لائے تھے. اس زمانے میں ایک ٹرم یوز ہوتی تھی ٹرائیکا. اس ٹرائیکا میں ہوتا یہ تھا کہ پرائم منسٹر اکیلا ہوتا تھا، اکیلا کھڑا ہوتا تھا، اور صدر اور آرمی چیف جو ہے یا وہ جو ہے ان کی ایک وہ ہوتی تھی. الٹیمیٹلی جو بھی گورنمنٹس گئی ہیں، دو لوگ ملتے تھے تو تیسرے کو تیسرا کمزور ہو جاتا تھا. تو اسی لیے جنیجو کی گورنمنٹ گئی 58(2)B کے، بے نظیر کی گورنمنٹ گئی، نواز شریف کی گورنمنٹ گئی، پھر بے نظیر کی گورنمنٹ گئی 58(2)B. جب نواز شریف کی دوسری گورنمنٹ بنی تو پھر انہوں نے 58(2)B ختم کیا. تو پریزیڈنٹ جو ہے، پریزیڈنٹ کی پاور، جو کہ پارلیمنٹ میں اصل میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پریزیڈنٹ کی کوئی پاور نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو ہو یہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ بھی پالیٹکس کر رہے ہیں اور گورنرز بھی پالیٹکس کر رہے ہیں. اچھا سر، ہم نے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایک طرف وہ بڑے طاقتور ہیں حکمران اتحاد، دوسری طرف بڑے مجبور نظر آتے ہیں. اور ایک دوسری جو بات جس میں میں آپ سے ایک کمنٹ چاہوں گا کہ جس طرح پہلے آپ نے کہا ٹرائیکا تھا، صدر، وزیر اعظم اور ملٹری،
تو اس میں جو دو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تیسرے کے لیے خطرہ ہو جاتا تھا اور نقصان ہوتا تھا اس کو. لیکن اب کیونکہ صدر کے پاس 58(2)B نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ اس کے بعد پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ لائی جائیں لیکن گی. پہلے آپ 58(2)B کا ریپلیسمنٹ کیا لے کر آئے؟ تھرو جوڈیشری 184(3) سو موٹو 2 پرائم منسٹر فارغ کر دیا آپ نے. تو وہ جو چیزیں ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں کھٹک رہی ہیں. اب سر یہ ہوا کہ ایک پاور کا پلر جو تھا جوڈیشری، رائٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس، وزیر اعظم اور پنڈی، ان تینوں میں سے جو دو لوگ مل جائیں تیسرے کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. تو پاکستان میں جوڈیشری 1956 کے نظریہ ضرورت سے لے کے افتخار محمد چودھری تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی، کبھی اوپر والی جیب میں اور کبھی سائیڈ والے جیب میں. افتخار چودھری ایپیسوڈ کے بعد جوڈیشری میں پہلی دفعہ بہت سارے ایسے ججز وکلاء میں سے آئے جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ برطانیہ یا امریکہ کے ججز کی طرح انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلے دیں گے اور ان پہ عمل ہوگا. اور جو فیصلہ جنرل مشرف والے سنگین غداری کیس میں انہیں ڈکلیئر کر دیا گیا سنگین غداری کا مجرم، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اب پارلیمنٹ کے تھرو تیسرے پلر کو ہم نے اس میں لینا ہے کیونکہ وہ ذرا اپنی لمٹ سے بیونڈ جا رہا ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ساری قانون سازیاں وہ کر رہی ہے، سارے وہ کر رہی ہے. اگر ہم حکمران، جس طرح آپ نے کہا کہ سی او ڈی پہ کیا آج حکومت چل رہی ہے، تو میاں صاحب اور زرداری صاحب اس کا کیا جواب دیں گے ہاں اور نہ میں؟ تو کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری میں کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اس کے رستے میں جو میرا، پھر میں ادھر واپس آؤں گا اس ساری بات کے بعد، کہ کیا حکمران اتحاد اپنی تمام لمیٹیشنز، مجبوریوں کے باوجود اس کے راستے میں کچھ رکاوٹیں کچھ لے دے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ابھی تو یہ فلر چھوڑا گیا ہے. عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ ایک فلر چھوڑا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کس چیز پر کیا رسپانس آئے گا اور کتنا آئے گا. اگر رسپانس فرض کریں یہ آتا ہے کہ 28ویں ترمیم میں یہ جو شعبے ہیں یہ وفاق کو دینے کی سخت مخالفت ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈراپ کر دیا جائے. این ایف سی کے معاملے میں اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو 27ویں ترمیم، میں نے کہا نا کہ پورا ڈرافٹ آیا تو پتہ چلے کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو اس کے کور میں ہوں گی. جوڈیشری بھی کمزور کی جائے گی جو کہ نظر آ رہا ہے. جوڈیشری آلریڈی کمزور ہو گئی ہے. آپ سوچیں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کو یہ درخواست دیتے ہیں کہ بھائی ہماری سرویلنس ہو رہی ہے، ہمیں گھروں سے کیمرے نکل رہے ہیں، رائٹلی رانگلی جو بھی ہے، اور اس خط کے بارے میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، آگے ہی نہیں بڑھتی، تو اس سے نقصان ان کا بھی ہوگا جو یہ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جوڈیشری ابھی اگر اسٹینڈ نہیں کر رہی تو الٹیمیٹلی جوڈیشری ول سفر. اینڈ سو ظاہر ہے ایک چیز، ہمارے یہاں لائرز، ہم نے 2007 کی جو موومنٹ تھی، مجھے تو حیرانگی ہے کہ 26ویں ترمیم کو اس طرح قبول کر لیا گیا بار ایسوسیشنز اس میں. تو کہیں نہ کہیں، اور یہی میڈیا کا 2007 میں یہ دونوں انسٹیٹیوشن ابھر کر آئے تھے، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا، اور ان دونوں کو کرٹیل کیا گیا. ایک کو کنٹرول کیا گیا، ایک کو کمزور کیا گیا اس میں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انہی سیاسی جماعتوں کے سوچنے کا ہے. جی. اور اس میں ویسے سر جو میڈیا کو کمزور کرنے کا کام تھا، عمران خان صاحب کے دور میں بھی معاشی گنیں چلی اور میڈیا کو ناقابل تلافی نقصان، تقریباً 35,000 ہمارا بندہ نکلا ایک تو وہ نہیں میڈیا انڈسٹری سے اس میں. اور اس زمانے میں آپ دیکھیں نا کہ فائنینشیل جو ہم نے اٹھائے اس میں، پھر سب سے بڑے میڈیا اس کے مالک کو 9 مہینے بند رکھا انہوں نے بلا ایک جھوٹے کیس میں. پھر اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا فیض آباد دھرنا کیس میں جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس آیا بعد میں، جس پہ عمران خان معافی بھی مانگتے ہیں. تو جوڈیشری اور میڈیا کے خلاف ان کا کندھا بھی استعمال ہوا، اور جب تک ورقہ ایک تھا انہوں نے بھی دیا اپنا کندھا. دیکھیں نا آپ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کی آپ تحریک، عمران خان کی 114 دن کی تحریک ہو رہی تھی، اس میں آپ میڈیا کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں. میڈیا بھلے فرض کریں آپ کو اعتراض ہے کہ میڈیا اس میں ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی اپوزیشن جو ہے، کوئی بھی اپوزیشن اٹھا لیں، وہ اپوزیشن اوائڈ کرتی ہے کہ میڈیا سے کانفرنٹیشن لی. گورنمنٹس تو لیتی رہتی ہیں، اپوزیشن کبھی نہیں لیتی کانفرنٹیشن میڈیا سے.
پھر جب آپ حکومت میں، آپ نے 2016 میں جب پیکا آیا تو عمران خان صاحب نے بھی اور اس وقت پیپلز پارٹی نے، دونوں نے کہا تھا کہ ہم اس پیکا کو ختم کریں گے. پھر عمران خان کی حکومت آئی تو فواد چودھری، اور پہلے فردوس عاشق ایوان، پھر فواد چودھری، انہوں نے فواد چودھری صاحب میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کانسیپٹ بجائے کہ پیکا ختم کرتے وہ تو اس سے 2 قدم آگے چلے. 2 قدم آگے چلے گئے اس سے. حالانکہ اس وقت کہا گیا کہ بھائی یہ کل آپ کے گلے پڑے گا، اور آج گلے پڑا. تو یہی میں نے کہا نا کہ جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان سے اکثر ہم یہی کہتے ہیں کہ جو باتیں آپ آج کرتے ہیں کیا گارنٹی ہے کہ کل آپ وہ حکومت میں آ کے بھی کیا کریں. اور آج کی اپوزیشن سے بھی یہ بات کرتے ہیں، اور آج کی حکومت سے کہ کل آپ اپوزیشن میں کیا بات کرتے تھے پیکا کے حوالے سے. ذرا اپنے ہی بیانات اٹھا کے دیکھ لیں. شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، یہ اپنے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں نا پیکا کے بارے میں کیا کہتے تھے. یہ آج جو ہے وہ اس کا دفاع کیا جا رہا ہے. آپ ڈیفیمیشن کے ہم حق میں ہیں، لیکن وہ سول لا ہوتی ہے، وہ کرمنل لا نہیں ہوتی. آپ اس میں آپ بیٹھ کے گفتگو تو کریں. آپ اچانک اوپر سے کوئی چیز امپوز کر دیتے ہیں یا آپ سے کروا دی جاتی ہے. تو آپ بیسکلی اس ملک میں جمہوریت کمزور ہو رہی ہے، اور جمہوریت کو کمزور کرنے میں سیاسی جماعتیں برابر کی شریک ہیں. چونکہ اگر آپ اس طرح کے اقدامات سے عدلیہ کو کمزور کر رہے ہیں، آپ میڈیا کو کمزور کر رہے ہیں، آپ سول سوسائٹی کو کمزور کر رہے ہیں، آپ ہیومن رائٹس پہ پوزیشن نہیں لے رہے، تو آپ ڈیموکریسی کو کمزور کر رہے ہیں. اور اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے چھوڑیں کہ آپ کی اپوزیشن کیا ہے، چھوڑیں عمران خان کیا کہہ رہا ہے. آپ تو ڈیموکریسی کو آپ کل اسی سیکشن 144 کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، آج اسی سیکشن 144 کا استعمال کر رہے ہیں. آج میں نے کیا دیکھیں، اگر ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے گڈ ول جیسٹر، لا قانون شہباز شریف یہ اعلان کرتے کہ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو رہا کر دینا چاہیے. کینسر پیشنٹ، کینسر سروائیور ہیں، کتنا ویٹیج بڑھتا. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ مقدمات ختم کر دیں، یہ کر دیں. آپ ان سے کہیں کہ ان کو آپ رہا کر دیں. آپ بھلے ان کو گھر میں ضمانت پہ رہا کر دیں، ضمانت پہ رہا کر دیں، ضمانت پہ رہا کر دیں. کیس چلے گا. ہیومینیٹیرین چیزیں ہوتی ہیں اس طرح، اور بہت سی چیزیں ہیں. سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے گھر میں اگر ضمانت سے آگے اس میں فیصلے میں، کیونکہ وہ چلے گئے. دیکھیں اس وقت آپ کے گرد و نواح کی کیا صورتحال ہے. آپ کا ویسٹرن بارڈر بھی گرم ہے، آپ کے ایسٹرن بارڈر پہ بھی خدشات ہیں. انٹرنلی آپ کی جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، آپ کے بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھ لیں. ایسے میں ہارمنی کریٹ ہونی چاہیے، ایسے میں آگے بڑھ کے بات کرنی چاہیے. بہت اچھا میسج دیا پرائم منسٹر نے سہیل آفریدی کو، خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو. ان کو اسی طرح رسپانس کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ انڈر پریشر ہوں وہ ہوں. پرائم منسٹر انوائٹ کرتے ان کو، جب تک اور چلیں. آپ ایک پولیٹیکل اگر آپ، یہ نہیں ہے کہ ملاقات سے آپ کی پولیٹیکل موومنٹ ڈیمیج ہو جاتی ہے. آپ اپنے اصول پر بات کرتے ہیں. آپ کہتے کہ جی یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے عمران خان سے ایک ملاقات اگر ہو جاتی، اور اس ملاقات میں سہیل آفریدی یہ کہتے پرائم منسٹر سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتا. فیس ٹو فیس کہتے نا ان سے جا کے، کیا یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے آپ وفاق ان کو صوبہ اپنی ڈیمانڈ مانگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ چیزیں آپ اپنے پرنسپل اس موقف سے نہیں پیچھے ہٹتے ہیں جب آپ گفتگو کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں نا، خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے نا، خیبر پختونخوا میں ایک اسمبلی موجود ہے نا، یہاں پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا، ایم این ایز بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں. اس کا مطلب ہے آپ اپنی تمام تر تحفظات کے باوجود 8 فروری کے آپ اس پارلیمنٹ میں احتجاج بھی کرتے ہیں. یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹرگل بھی کرتے ہیں کہ ہاں زیادتی ہوئی تھی، دھاندلی ہوئی تھی الیکشنز کے اندر، ان کے رزلٹ چرائے گئے، لیکن آپ اس اسٹرگل کے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر دونوں وہ کرتے ہیں اس میں. اسی طرح گورنمنٹ کے رویے بھی، گورنمنٹ یعنی آپ
کسی کو جس طرح کی زبان ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے وہ کسی بھی طریقے سے ایک جمہوری معاشرے کو جو ہے سوٹ زیب نہیں نہیں کرتی، دیتی، زیب نہیں دیتی۔ لیکن جب چیزیں اور کھل کر سامنے آئیں گی تو ہم پھر ضرور اس بات کے اوپر کریں گے۔ بات ہوگی۔ ناظرین آپ نے دیکھا مظہر عباس صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ تمام تر مجبوریوں، مسائل حکومتی اتحاد کے ہوں یا چاہے اپوزیشن کے ہوں، اس کے باوجود 27ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ مجوزہ ہے اس کا منوعن پاس ہونا بہت مشکل لگتا ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ابھی سے 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت بھی شروع ہو چکی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں منظور نہیں ہوئی تھیں ان کو 27ویں میں لایا گیا، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں جو صدارتی اختیارات سے متعلق ہیں بالخصوص، اور جو چیزیں یہاں سے بچیں گی ان کو لانے کے لیے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ بھی لائی جائے گی اور اس کے اوپر بھی کام ہوگا۔ لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے بہت سارے نکات جب ان پہ ڈیبیٹ ہوگی تو اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکمران اتحاد کے بہت سارے سیاستدان بھی نہیں چاہتے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں جس سے پارلیمان اور سیاستدان بے وقت ہوں، تو وہ بے شک اندر خانے سے اس کی مخالفت کریں گے، اور بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ جو باتیں بلاول بھٹو کی تجویز میں کہی گئی ہیں ان کو منوعن پاس کر لیا جائے گا۔ پروگرام آپ دیکھ کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر ہمیں کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں تو talkshock777@gmail پہ ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔